أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق ست تکریم سامعین مکرم، مالک ارض و سما کی جانب سے دنیا کے اس نظام میں انسان دنیا پہ آتے ہوئے بھی تنہا ہوتا ہے اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی اکیلا ہوتا ہے. یہ اللہ کے بنائے ہوئے اندازے ہیں کہ زندگی کی سانسیں لینے کے لیے کبھی کبھی خوشی بھی ہوتی ہے، غمی بھی ہوتی ہے. کوئی خوشیوں کے ساتھی ہوا کرتے ہیں اور کوئی دکھ میں بانٹنے والے بھی ہوا کرتے ہیں. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ کسی کی زندگی یوں ہی بیت جائے اور کوئی تھوڑا سا بھی پریشان ہو تو 20 لوگ اس کو دلاسا دینے والے موجود ہوں اور لوگوں کا اجتماع اس کے دکھ بانٹنے کے لیے موجود ہو. آئیے میں بھی آپ کو ایک اجتماع دکھلاتا ہوں جہاں پہ لوگ اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہونے کا انداز کتنا پیارا ہے، بیٹھنے کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے اور سننے میں شوق بھی بہت زیادہ ہے کہ جو بھی جملہ زبان سے نکلتا ہے دل و دماغ میں اترتا چلا جاتا ہے اور بیان کرنے والے پوری کائنات کے سرتاج نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچانک آواز بند ہوتی ہے، کیا دیکھتے ہیں سامعین صحابہ کرام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، حیرانی کی انتہا، خلاف معمول. آپ منبر سے اترتے ہیں، چلنے لگتے ہیں. کیا دیکھا؟ یہ چھوٹے چھوٹے 2 ننھے پھول حسن و حسین رضی اللہ عنہما جو کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، آپ دونوں کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، دوبارہ منبر پہ پہنچتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ لوگو انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ رب العزت نے واقعتاً مال کی چاہت اور اولاد کی محبت کو انسان کے دل میں بسایا ہوا ہے. میں نے دیکھا ہے یہ میرے نواسے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے ان دونوں کو اٹھا لیا. حاضرین مجلس، آج کی ہماری گفتگو کا محور وہی 2 شہزادے جن کو حسنین کریمین شریفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ذرا دیکھیے کون حسن و حسین کہ جو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس بول کے مصداق حسن و حسین. کون حسن و حسین؟ جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین کہ آپ نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسن و حسین. کون حسن و حسین کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے تارے حسن و حسین. فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور نفرت کا معیار حسن و حسین. فرمایا من احبہما فقد احبنی، جو ان سے پیار کرنے والا ہے حقیقت میں وہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا ہے، اور جو ان سے نفرت کرنے والا ہے حقیقت میں وہ مجھ سے نفرت کرنے والا ہے. کون حسن و حسین کہ جن سے محبت صرف اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار نہیں بلکہ اللہ کی محبت کا ذریعہ. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا. کون حسن و حسین؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری بنے ہوئے ہیں اور سوار حسن و حسین، اور کہنے والا یہ کہتا ہے نعم الفرس تحتکما، اور دوران خطبہ
صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں سوار حسن و حسین، فنزل رسول اللہ فحملہما۔ کون حسن و حسین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حقدار حسن و حسین۔ کیسے دعا فرمائی؟ اللہم ارزق آل محمد قوتا، اور کہیں آپ دم کیا کرتے تھے اعیدکما بکلمات اللہ التامات۔ کون حسن و حسین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حقدار حسن و حسین، اور وہ محبت الفاظ بن کے دعائیہ کلمات بنتی ہے، اللہم ارحمہما فانی ارحمہما۔ کون حسن و حسین کہ آل میں موجود ہونے کی وجہ سے جن پہ درود و شریف پڑھنا شریعت کا منظور و مقصود ہو، اللہم صلی علی محمد، اور جن کے مقام و شرف کے لیے رب کی کلام میں الا المودۃ فی القربہ اس جیسے الفاظ موجود ہوں۔ کون حسن و حسین جن کی قدر و منزلت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی کے الفاظ ہوں۔ کون حسن و حسین کہ جن کا نام رکھنے کی باری آئی خود نام رکھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فسماہما حسنا و حسین، جن کے عقیقے کا اہتمام کرنے والے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عق رسول اللہ عن الحسن والحسین، جن کی تربیت کرنے والے خود آمنہ کے لال، کہ جب دیکھا کہ صدقے کی کھجوریں ہیں فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انا لا نأکل الصدقہ، اور جن سے حسن سلوک کی وصیت کرنے والے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں کس کس عظمت کا تذکرہ کروں، میں کس کس فضیلت کا تذکرہ کروں کہ حسن و حسین جن سے محبت کرنا اللہ کے نبی کی اطاعت کا ذریعہ۔ فرمایا من احبنی فلیحبہ، جس کو محمد عربی سے پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے لازم ہے کہ میرے یہ نواسے حسن و حسین سے بھی وہی محبت کا پہلو برقرار رکھے۔ کون حسن و حسین جن سے محبت میرے بھائیوں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا ذریعہ، کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ کون حسن و حسین کہ جن سے بغض رکھنا، جن سے نفرت کرنا، جن کے بارے میں اپنی زبان کو نعوذ باللہ بے لگام کرنا جہنم کے انگاروں کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا الا ادخلہ اللہ النار۔ ان کی عظمت میں طالب علم کیا بولوں کہ جن کے باپ کو دیکھتا ہوں خلیفہ ثالث علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جب میں ان کی والدہ کو دیکھتا ہوں جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، میں جن کی نانی کو دیکھتا ہوں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسے دینے والی، جب آپ گھبرائے ہوئے آئے تھے پہلی وحی آئی تھی دلاسے، اور اپنا مال بھی صرف کیا اور کہا آپ تو یتیموں بے کسوں اور معذوروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ اور جب میں ان کے نانا کو دیکھتا ہوں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے بھائیوں یہ تو الگ سے فضیلت تھی، جب میں رب کی کلام کو دیکھتا ہوں صحابہ کرام کے بارے، رب کی کلام نے کیا کیا خوبصورت بولے تھے، اور چونکہ یہ صحابی بھی ہیں حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والا صحابی کہلاتا ہے۔ اور رب کی کلام کون کون سی ڈگریاں جو صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں۔ اور پھر میں اگر کہہ دوں کہ کون سی صفات تھیں رحماء بینہم کہ مصداق حسن و حسین، اشداء علی الکفار کی پہچان حسن و حسین، کہیں پہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہیں اللہ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ حاضرین مجلس،
اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی ڈگریاں، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ساری کی ساری ڈگریاں اللہ رب العزت کی جانب سے صحابی ہونے کے ناطے حاصل کرنے والے حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ اور میرے بھائیوں، جب سیرت حسن و حسین پہ بولنے کی بات آتی ہے، کس طرح تاریخ میں کتابیں بھری ہوئی، لیکن آج کی اس ادنا سی ملاقات میں میرے بھائیوں، میں تاریخ کی کتابوں کو کھول کر کے عظمت حسن و حسین کو آنسوؤں کی لڑیوں میں پرونا نہیں چاہتا، یا کسی کی طرح حق و باطل کی محاذ آرائی میں کسی پہ فتوے لگانا نہیں چاہتا۔ ایک طالب علم کا پیغام یہ ہے کہ آؤ اس محبت کو دیکھیے، اس عظمت کو دیکھیے، اس فضیلت کو دیکھیے جو ملی حسن و حسین کو، ملی اللہ کی جانب سے ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق داری کی وجہ سے ملی۔ لیکن میرے بھائیوں، برا ہو ان ظالموں کا، ان درندوں کا، ان بھیڑیوں کا کہ اتنی عظمتوں اور فضیلتوں کے باوجود کتنی بے دردی کے ساتھ نواسہ مصطفیٰ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اور جب تاریخ کی کتابوں میں دیکھا جاتا ہے، ذرا تصور کے دیکھیے میدان کربلا میں کس طرح تڑپتے ہوئے لاشیں ہیں، سسکتے ہوئے بچے ہیں، آگ اور خون کا دریا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ وہی سر ہے نا کہ جس کو چوما کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو جنتی جوانوں کا سردار بتایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے نبوت کی زبان سے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے پیار کرنے والا ہو اللہ کی ذات اس سے پیار کرے، اور من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین، جس نے کوئی جنتی شہزادہ دیکھنا ہو وہ میرے حسین کو دیکھ لے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فضیلت تو مسلمہ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج میرا یہ جی چاہتا ہے کہ ہم ان کی تاریخ اور ان کی سیرت سے ان پہلوؤں کو اپنی زندگی میں لانے کا عزم کریں۔ ان کو تو فضیلتیں ملی، ان کو تو عظمتیں ملی، ان کی زندگی میرے اور آپ کے لیے کیا کیا پیغامات رکھتی ہے، کیا کیا درس رکھتی ہے، کیا کیا سبق رکھتی ہے، اس سبق کو آئیے مل کے دہراتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور یہاں اٹھنے سے پہلے یہ عزم لے کے اٹھیے، یہ ارادہ لے کے اٹھیے کہ انشاءاللہ ان پیغامات کو میں اور آپ اپنی زندگی میں اتاریں گے، کہ اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی اللہ کے تقرب کا سامان کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں، سیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی کا سب سے پہلا پیغام میرے اور آپ کے نام توحید خداوندی کا پیغام ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں میدان کربلا میں دکھ ہی دکھ تھے، چہار سو مصیبتوں کے پہاڑ تھے، لیکن انہوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں تو صرف ایک اللہ کے سامنے، اپنی زبان سے کچھ بھی مانگا ہے، اپنی زبان سے بولا ہے تو ایک اللہ کے سامنے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء کے عمل مصداق سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس لیے کہ وہ تو شاگردی میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاگردی میں، اور اللہ کے پیغمبر تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ بات سکھلایا کرتے تھے۔ ذرا دیکھیے نا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹا سا بچہ ہے، اور کیا فرماتے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ، بیٹا مانگنا ہو تو اللہ سے مانگیے،
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگیے۔ جس نے شاگردی اختیار کی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی میں توحید کے پہلو کو چھوڑ دے؟ تو آؤ میرے بھائیو، سب سے پہلا پیغام توحید کا پیغام ہے۔ اپنے آپ کو جوڑو اللہ کی ذات کے ساتھ کہ یہ توحید کو اختیار کرنا جہاں پہ امن کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ کے پیغمبر کی شفاعت کا ذریعہ ہے، اللہ کی نصرت کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کے بخشے جانے کا ذریعہ ہے۔ اور کتنی بڑی بات، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، توحید کو تم لے آؤ، جنت کا مہمان تمہیں اللہ بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت سیرت حسین کے اس پیغام کو مجھے اور آپ کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا دیکھیے سیرت حسین کا دوسرا پیغام رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے والا یہ کہتا ہے بھئی آپ آخرت سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ اللہ سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ اذان ہوتی ہے، وضو کی باری آتی ہے، یہ چہرے کا رنگ پھک کیوں جاتا ہے؟ یہ پیلا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں ڈرتے ہو؟ کتنا پیارا جواب دیا، لا یأمن یوم القیامہ الا من خاف اللہ فی الدنیا۔ جواب دیتے ہیں روز قیامت وہی امن پائے گا جو دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ سیرت حسین سننے والے میرے بھائی، آپ کی زندگی کا پیغام یہ ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کو بیدار کیجئے، اور اللہ کی ذات جو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے، لیکن جبار اور قہار بھی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائیے۔ تقوی، خوف، خشیت الہی جیسی صفات کو اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ وہ بندہ جو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، جس کے دل میں یہ بات پیوست ہو جائے، انہو علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات تو ظاہر سے بھی واقف ہے، باطن سے بھی واقف ہے، اور سینے میں اٹھنے والے ایک ایک جذبے سے بھی واقف ہے۔ خیال بعد میں آتا ہے، وہ اس خیال سے پہلے سے ہی واقف ہے۔ تو کیسے اللہ کا ڈر نہ ہو؟ جس دل میں اللہ کا خوف آ جائے، جواب دہی کا احساس آ جائے، میرے بھائیوں، یہ احساس ہی اس بندے کے لیے نور ہدایت بن جاتا ہے، ہدی للمتقین۔ اس کی معرفت کے زاویے کھلنے لگتے ہیں، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ اس کی تنگیاں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، یجعل لہ مخرجا یجعل لہ من امرہ یسرا۔ اسے اللہ کی مدد بھی ملتی ہے، فرمایا ان اللہ مع المتقین یمددکم ربکم۔ اسے برکتیں بھی ملتی ہیں، اسے اللہ کی رحمتیں بھی ملتی ہیں، اور دنیا میں ہی لتبشر بہ المتقین، دنیا و آخرت کی کامیابیوں کی اسے بشارتیں بھی ملتی ہیں۔ وسیجنبها الاتقی، جہنم سے آزادی کا سامان بھی بنتا ہے۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا، اور جنتی بالا خانے اور جنتی مہمان نوازی نزلا من عند اللہ، اس بندے کے انتظار میں ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوا کرتا ہے۔ تو سیرت حسین کا پیغام ہے میرے بھائی، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیجئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو خشیت الہی اور تقوی جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا پیغام سیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا میرے اور آپ کے نام توکل علی اللہ کا پیغام ہے۔ یہ زندگی حالات تو بدلتی ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن تو لوٹتے ہیں، یہاں خوشی بھی ہے، یہاں غمی بھی ہے، یہاں اپنے بھی ہیں، یہاں بیگانے بھی ہیں، کبھی اچھا وقت ہے، کبھی برا وقت ہے، حالات بدلتے ہیں تو بدلتے رہیں۔ آپ کا اللہ پہ توکل، اعتماد، یقین اور بھروسہ اسی معیار کا ہونا چاہیے۔ جیسے
سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب سارے ہی دشمن تھے، سگا باپ بھی دشمنوں کی صف میں تھا، ایک اکیلی ہی جان تھی، وہاں پہ بھی بولے تھے حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ یہاں پہ بھی جب 400 دشمنوں کی صفیں تھیں، پھر بھی اپنے رب سے دعائیں کرنے والے، اے میرے مالک ہر مصیبت میں تو ہی میرا ملجا ہے، تو ہی میرا مأوی ہے۔ حاضرین مجلس، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس توفیق سے نوازے کہ میں اور آپ بھی اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والے بن جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا گمان اللہ کی ذات کے بارے میں یہ بندہ بناتا ہے، اسی کے گمان کے مطابق اللہ کی ذات اسے عطا بھی فرماتے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اس کی ذات پہ اعتماد کرنا، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا، یہ جوں جوں بھروسہ اور توکل کا معیار بڑھتا ہے، ایمانی تازگی بھی اسی اعتبار سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، یہ تو اللہ کی جانب سے توفیق خداوندی کا بھی ذریعہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا ثابت قدمی کا ذریعہ ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اور رزق میں فراوانی کا بھی ذریعہ ہے۔ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکل لرزقکم کما یرزق الطیر، پرندوں کو دیکھیے صبح کو نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے ہی لوٹتے ہیں، تم اللہ پہ توکل اعتماد اور یقین اور بھروسہ کر کو تو دیکھو، اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین۔ تو سیرت حسین کا میرے بھائی تیسرا پیغام یہ ہے، اگر لا الہ الا اللہ بولتے ہو تو اللہ پہ توکل اور اعتماد کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے بن جاؤ۔ سیرت حسین کا چوتھا پیغام میرے بھائی میرے اور آپ کے نام اطاعت نبوی کا پیغام ہے۔ ذرا دیکھیے میدان عرفات میں سیدنا اکرمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ رمہ جمرہ تک یہی بولتے آ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، تم کثرت سے بولتے ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہی سوال میرے والد گرامی خلیفہ چہارم علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا آپ کیوں لبیک لبیک کے ترانے بولتے ہیں؟ اور میرے والد گرامی نے بھی بتایا تھا کہ میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جس طرح آج میں بولتا ہوں یہی جملے یہاں تلک وہ بولتے چلے آئے تھے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم اس کو اس وجہ سے بولتے ہیں کہ یہ اسی انداز سے لبیک لبیک کا ترانہ بولا تھا۔ کس نے بولا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو سیرت حسین سننے والے میرے بھائی آئیے پیغام یہ ہے کہ میں اور آپ بھی اپنی زندگی کے معمولات کو دیکھیں، اور کبھی ایسا ہو بحیثیت مسلمان میں بھی اپنی اولاد کے سامنے بولوں بیٹا آج میں نے یہ کام کیا ہے اس لیے کہ اس کو اختیار کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میری خوشی کا معیار یہ ہے، میری غمی کا انداز یہ ہے، میرے سونے کا طریقہ یہ ہے، میرے جاگنے کا طریقہ یہ ہے، یہ کھانے کا انداز یہ ہے، یہ زندگی کے جتنے بھی معمولات ہیں۔ سیرت حسین کا پیغام یہ ہے جس طرح انہوں نے اپنے والد گرامی سے سیکھا اور اس بات کو پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آپ بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی اولاد اپنے حلقہ احباب میں
اپنے معمولات کو اس انداز سے درست کیجئے کہ زندگی میں بولیے بھئی اس کام کو اختیار کیا ہے اس لیے کہ اس کو کرنے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر میرے بھائیوں میری اور آپ کی زندگی میں ایسا انداز آ جائے، ان کاموں کو اختیار کرنے والے بن جائیں اور اس وجہ سے اختیار کرنے والے بن جائیں کہ انہیں اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، اگر ہم ان کاموں سے بچنے والے بن جائیں اور اس وجہ سے بچنے والے بن جائیں کہ ان کو اللہ کے نبی نے اختیار نہیں کیا، اور میرے بھائیوں یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے جانے والے کاموں کو اختیار کرتا ہے، اللہ صراط مستقیم پہ اس کو چلا دیتے ہیں۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ایسی فکر اس کے لیے دولت ایمانی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ در در کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ فَلَن تَضِلُّوا أَبَدًا، اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کرنا صرف اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی اطاعت ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تو اللہ کے نبی کے ان کاموں کو میرے بھائیوں اختیار کیجئے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ سیرت حسین کا چوتھا پیغام میرے اور آپ کے نام اتباع سنت اور اطاعت نبوی، کہ آپ ان کاموں کو اختیار کریں جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھائے تھے۔ تم ایسا کرو گے بدلے میں اللہ کی محبت ملے گی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، بدلے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، دنیا و آخرت کی کامیابیاں تمہارے نام کر دی جائیں گی۔ فقد فاز فوزا عظیما، یہ اللہ کے نبی کی اطاعت ہے کہ جس کے نتیجے میں یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اس بندے کو جنتی شہزادہ بنا دیا جائے گا۔ سیرت حسین کا پیغام سننے والے میرے بھائی آئیے دیکھیے پانچواں پیغام سیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا میرے اور آپ کے نام حلم و برداشت اور حسن اخلاق کا پیغام ہے۔ ذرا اس شخص کو دیکھیے جو آتے ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، آپ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی بہت اونچی نیچی باتیں کرنے لگتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسے دیکھ کر کے مسکراتے چلے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے تیری حالت بہت پتلی ہے، ذرا یہ دیکھیے میرے پاس 40 درہم ہیں، یہ لے لو اپنی ضرورتیں پوری کر لو، لیکن یاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح گالی گلوچ سے، اس طرح برے القابات سے کسی بھی مسلمان کے بارے میں بولنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ کا یہ حلم دیکھ کے، آپ کی یہ برداشت دیکھ کے وہ بندہ معذرت خواہ بھی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسا حلم، ایسی برداشت اور ایسا اخلاق نصیب فرمائے، کیونکہ ان کی تربیت کرنے والے تو وہ صاحب اخلاق تھے جن کے اخلاق کو رب کی کلام نے بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، جن کے اخلاق کو رب کی کلام میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، آج ضرورت ہے میرے بھائی، میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنی زبان سے بولیں، کسی بھائی کے ساتھ بات کرنی ہے اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، حیا کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، جملہ جو پیار پہ مشتمل ہو، توڑنے والا نہ ہو بلکہ جوڑنے والا ہو۔ کہا تم ایسا اخلاق لے کے آؤ گے، اس اخلاق کی وجہ سے ہی جو آپ اپنے بھائی کی کسی بات کو برداشت کرنے لگ جائیں، اس برداشت کی وجہ سے ہی آپ کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، بدلے میں تمہاری نفرتیں اللہ محبتوں میں
تبدیل کر دیں گے کہ انہو ولی حمیم. برداشت تو کرو، اللہ تمہیں فضیلتوں سے نوازیں گے. افضل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، بدلے میں اللہ تمہیں خیر سے نوازیں گے. وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اس سے بڑی خیر کون سی ہے کہ تم اپنے بھائی کی بات کو برداشت کرو، بدلے میں اللہ کی محبت تمہارے نام کر دی جائے. احب عباد اللہ احسنهم خلقا، بدلے میں اللہ کے نبی کی رفاقت جنت میں تمہارا مقدر بن جائے. ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. جہنم سے نجات، جنت میں داخلہ اور جنت میں درجات کی بلندی کا سامان بن جائے. وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقًا. اللہ رب العزت سیرت حسین کے اس پیغام کو سمجھتے ہوئے مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی سے بات کوئی اونچی ہو بھی جائے حلم اور برداشت اور تواضع جیسی دولت بھی نصیب فرمائے. سیرت حسین کا پیغام سننے والے میرے بھائی، آئیے دیکھیے سیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چھٹا پیغام میرے اور آپ کے نام رب کی کلام کی عملی تفسیر بن جانے کا پیغام ہے. اللہ کی کلام قرآن مجید پہ عمل پیرا ہونے کا پیغام ہے. رب کی کلام کے ساتھ تعلق جوڑنے کا پیغام ہے. ذرا اس خادم کو دیکھیے جو اس انداز سے محفل لگی ہوئی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی محفل میں موجود ہیں، دیگر ساتھی بھی موجود ہیں. یہ خادم اس طرح ٹرے اٹھا کر کے لاتا ہے، ہیبت تھی ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے، یہ کسی وجہ سے ہاتھ سے یہ پیالہ گرتا ہے اور اس کے چند قطرات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے پہ پڑتے ہیں. یوں نظر اٹھائی تو وہ خادم اپنی زبان سے بولتا ہے والکاظمین الغیظ. مومن لوگ تو غصے کو پی جایا کرتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جی غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اگلی بات بھی وہ خادم بولتا ہے والعافین عن الناس. مومن صرف غصے کو نہیں پیتے بلکہ وہ تو معاف بھی کر دیتے ہیں. فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا. یہ خادم اگلی آیت بھی بول دیتا ہے واللہ یحب المحسنین. نیک بندے تو احسان کرنے والے ہیں. جب اللہ کی کلام کے یہ بول سنے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جاؤ میں احسان کرتا ہوں، آج سے تمہاری غلامی ختم، میں تمہیں آزاد بھی کرتا ہوں اور تیرا خرچہ بھی مستقل اپنے ذمے لیتا ہوں. اور میرے بھائیوں ایسی پیاری سیرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی ایسی توفیق سے نوازے کہ ہمارے سامنے جب رب کی کلام کی تلاوت کی جائے وہ ہمارے دلوں میں اترنے والی بن جائے، وہ ہمارے دل و دماغ پہ اثر کرنے والی بن جائے. جب ایمان تازہ ہوتا ہے نا میرے بھائی، جب ایمان زندہ ہوتا ہے پھر رب کی کلام اثر بھی کرتی ہے. پھر میرے بھائی یہ باتیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں. اگر ایسا پہلو نہیں ہے تو مجھے چاہیے بحیثیت مسلمان کہ میں اچھا غسل کروں، اچھا وضو کروں، 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے توبہ کروں اور یہ توفیق مانگوں. اے میرے مالک ایسا ایمان نصیب فرما، ایسی ایمانی حرارت نصیب فرما. نہ جانے کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے اے اللہ تیری رحمت کے دروازے مجھ پہ بند کر دیے گئے. مجھے اس توفیق سے نواز کہ میں تیری کلام کو سنوں، میں تیرے حکم کو سنوں تو وہ میرے دل و جان میں پیوست ہو جائے، میں اس کی عملی شکل پیش کرنے والا بن جاؤں. اور یقینی بات ہے میرے بھائیوں رب کی کلام کے ساتھ جب ایسا تعلق بن جاتا ہے تو پھر اللہ ایمانی حرارت اور قلبی نور بھی عطا فرماتے ہیں. فَإِنَّهُ نُورٌ
لك في الارض ان تجعل القرآن ربيع قلبي. وہ بندہ پوری دنیا میں سب سے بہتر بھی بن جاتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن, جس کا قرآن سے تعلق بن جائے وہ فضیلتیں بھی لے جاتا ہے. افضلکم من تعلم القرآن وعلم, اسے زندگی میں سکون بھی میسر آ جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, رحمت بھی ملتی ہے, عذاب قبر سے نجات بھی ملتی ہے. روز قیامت یہ قرآن شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گا اور جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنے گا. فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها, لیکن اس شخص کے لیے وہ بندہ جو رب کی کلام کو پڑھنے والا بن جائے, جو اس کے مفہوم کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنے والا بن جائے اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے والا بن جائے. سیرت حسین سننے والے میرے بھائی آئیے دیکھیے سیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا 7واں پیغام میرے اور آپ کے نام تواضع, عاجزی اور خیر خواہی کا پیغام ہے. کس طرح آنے والا آتا ہے یہ خبر دیتا ہے فلاں بندہ آپ کے بارے میں بولتا ہے تو بولتا ہی چلا جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ بولتا ہے. کھجوروں کا ایک ٹوکرا اٹھاتے ہیں تحفے کے طور پہ, اس کے گھر میں پہنچتے ہیں, دروازہ نوک کرتے ہیں, جی آپ نے مجھے اتنی نیکیوں کا تحفہ دیا تو یہ بدلے میں میری جانب سے ذرا قبول کر لیجئے. اور میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی جانب سے جس بندے کو یہ توفیق مل جائے, یہ عاجزی مل جائے کہ اپنی ذات کی بارے میں بھی وہ برداشت کرنے والا ہو جائے, تو میرے بھائیوں اس طرح بات کو برداشت کرنا اور اپنے آپ کو بڑا نہیں بلکہ نیچے ہی سمجھنا, عاجزی اور تواضع اختیار کرنا, یہ تو اللہ کی اطاعت ہے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ کے فضل کے بغیر یہ عاجزی نہیں ملنے والی, یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو مل جائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, جس کو یہ عاجزی ملتی ہے. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, یہ عاجزی اس کے لیے بلندیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور رب کی کلام وبشر المخبتین, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی جانب سے خوشخبریوں کا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسی عاجزی نصیب فرمائے. میرے بھائیوں ذرا دیکھیے میں اور آپ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار کیوں نہ کریں, یہ ان کے لیے محبت کا جذبہ کیوں نہ رکھیں جب ان سے محبت کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ تو باپ تھے, باپ کی تو فطرتی محبت بھی ہوتی ہے. سبھی صحابہ کرام جن کا احترام کرنے والے اور جن سے محبت کرنے والے, اور اتنی بڑی بات صحابہ کرام تو صحابہ کرام رہے, خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اتر کر کے کس طرح سینے سے لگاتے ہو, کس طرح ان کو اپنی آنکھوں کا نور اور اپنی آنکھوں کا پھول بتلاتے ہو. ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کیوں محسوس کریں؟ ذرا دیکھیے یہ اموی حکمران ہے مروان بن حکم, بیٹھا کس کے پاس ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. کچھ دیر گزری یہ عمری گورنر کہتا ہے مروان بن حکم کہ جتنی باتیں بھی ہوئی ہیں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے سوائے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ہم سفر پہ تھے, صحابہ کرام کی جماعت تھی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت تھی. آواز اونچی ہوتی ہے کہ یہ دونوں شہزادے اونچی اونچی
آواز میں روتے ہیں، اللہ کے نبی جلدی جلدی چل کے قریب ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں میرے بچوں کو کیا ہوا ہے، الفاظ پہ غور کیجئے، میرے بچوں کو کیا ہوا ہے، میرے بیٹوں کو کیا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان کو بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، ابھی پانی میسر نہیں ہے۔ غور کرنا میرے بھائی، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو زندگی کے ہر موڑ پہ الحمدللہ اور الحمدللہ بولنے والا بنائے۔ جدھر دیکھتے ہیں اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں اور بہاریں ہی بہاریں ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ نہ بولیں تو کتنی بڑی محرومی ہے۔ اللہ کے پیغمبر مشک کو انڈیل کر کے دیکھتے ہیں، وہاں پانی موجود نہیں تھا، پانی پاس نہیں ہے، آپ اس خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہیں اور میرے صحابہ کرام ذرا چیک کیجئے کسی کے پاس پانی موجود ہو۔ سبھی صحابہ کرام چیک کرتے ہیں، جواب ملتا ہے اے اللہ کے نبی پانی موجود نہیں ہے، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ہے، اور یہ شہزادے روتے چلے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ذرا مجھے پکڑائیے، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں پکڑا ہے، کس نے پکڑا ہے؟ پوری کائنات کا سرتاج نبی، پوری کائنات کا امام نبی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی بچہ تو بچہ ہے نا، زبان کو چوسنے لگ جاتے ہیں۔ یوں جب وہ خاموش ہوتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا اور ان کے منہ میں اپنی زبان کو یوں داخل کیا۔ ایسی محبت، ایسا تعلق میرے بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ساتھ اللہ کے نبی کا ایسا تعلق ہو، ہم ان کی عظمت کو کیسے تسلیم نہ کریں، ہم ان کی فضیلت کو کیسے تسلیم نہ کریں، بلکہ رب کی کلام یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ پڑھیے اس فضیلت کو جانتے ہوئے مانتے ہوئے سیرت حسین سیرت حسن کو پڑھیے اور ان راہوں کو اختیار کیجئے جن راہوں کہ وہ راہی تھے، ان کے پیچھے پیچھے چلو، رب تمہیں جنت کا شہزادہ بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ علی احسانی والشکر له علی توفیقه وامتنانی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانی، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الى رضوانی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان۔ انتہائی قابل قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے ہاتھوں پہ ہی اٹھایا ہوا تھا آخری حالت میں کہ روح پرواز کر دی جاتی ہے، اتنا ہی بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قبر میں اتارا، کہا کیا ہے؟ دل تو بڑا غمگین ہے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، غمزدہ تو ہیں لیکن ہم اپنی زبان سے اتنا ہی بولیں گے جتنی اجازت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ یقینی بات ہے دکھ تو ہوتا ہے بچھڑنے والوں کا، لیکن میرے بھائی ایمان اور ایمان والوں کی جو خوبصورتی ہے رب کی کلام نے یہ بیان کی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو اتنا ہی بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں ان کی عظمت اور ان کی فضیلت سے کسی طرح کا کوئی انکار نہیں، لیکن ہم اس کو اس انداز سے مانیں گے جو انداز اللہ کی کلام نے دیا، وہ انداز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کیا انداز دیا؟ فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ کسی کے بچھڑنے پہ جو اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، اپنے گریبان کو چاک کرے، واویلا کرے اور بین کرے، یہ مختلف جملے بولے جن کی اجازت اسلام نے نہیں دی، فرمایا لیس منا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یقیناً بہت بڑا صدمہ، بہت بڑی تکلیف، بہت بڑا دکھ جو امت مسلمہ کے حصے میں آیا، اور میرے بھائیوں اس سے بھی بڑی بڑی قربانیاں دینے والے ذرا دیکھیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بے دردی سے شہید کیا گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے اتنا ہی بول لیں گے جتنی رب کی کلام اجازت دیتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ جانتے ہیں کل انشاءاللہ 9 محرم ہے اور اس سے آگے 10 محرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے، پتہ چلا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، کہا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا سمنا الیوم التاسع، ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو اس میں چونکہ اختلافی بات ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ 9 اور 10 ان 2 دنوں کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 10 اور 11 کا روزہ رکھے۔ تو بھائی یہ نوٹ فرما لیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ 2 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے جو پہلو قرآن و سنت کے موافق ہیں ان کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، ہمارے جماعتی ساتھی ہیں، قاری عبدالقیوم صاحب، وہاں پہ وہ اپنا ادارہ چلا رہے ہیں۔ قاری مزمل صاحب کے پاس چونکہ یہ بھائی پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ساتھیوں تک یہ پیغام پہنچا دیں، یہ بھائی حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ نماز کے بعد وہ تشریف فرما ہوں گے باہر۔ اللہ رب العزت ایسے اداروں کے ساتھ ہمیں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک سے دعا کیجئے کہ سیرت حسین کے یہ جتنے بھی پیغام ہیں اللہ رب العزت ان کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی کلام کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہیں تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضے اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، سرحدوں پہ معمور جو ظاہری سبب کے طور پہ ہیں ان کے گھر، ان کے مال و جان میں برکت عطا فرما۔ انشاءاللہ یاد دہانی کے لیے ویکلی یہ دن ہوتا ہے تو بھائیوں سے درخواست ہے وقت پہ تشریف لایا کریں، اللہ بر وقت آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اگلی ملاقات میں انشاءاللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت کے پہلوؤں کو انشاءاللہ اجاگر کیا جائے گا۔ تو سیرت حسین کو پہلے اس وجہ سے لایا گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم کو ان کو شہید کیا گیا تھا، تو تاریخ کی وجہ سے اللہ بر وقت بھائیوں کو آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔